بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، اور یہ تعیناتی جو ہے یہ 17 ستمبر 2023 سے نافذ العمل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے عہدے کا اعلان جو ہے اور اس کی منظوری جو ہے وہ 3 مہینے پہلے کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 3 مہینے پہلے کیوں کیا گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما غلام سرور خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین سمیت کچھ دیگر سینئر رہنما جو ہیں ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو گرفتاریاں ہوں گی تو ان گرفتاریوں کے بعد جو حکمران اتحاد ہے یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران اتحاد کی جو 2 پارٹیاں ہیں ان کے درمیان کچھ اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے چیئرمین سینٹ کی مراعات کے بل کا، جو کہ سینٹ سے تو منظور ہو چکا ہے اور اس کو قومی اسمبلی میں جانا ہے، لیکن منظوری کے بعد جو حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بل جب قومی اسمبلی میں جائے گا تو یہ وہاں سے مسترد ہو جائے گا۔ اسی لیے آج ہم نے اس پہ گفتگو کے لیے ایک معزز سینیٹر جناب تاج حیدر صاحب کو بھی دعوت دی ہے، جو کہ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، اور جناب شعیب شہین صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن ہیں اور معروف ماہر قانون بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2-3 دن سے میڈیا میں بہت سی خبریں آ رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کی مراد کا بل ہے یہ کیسے منظور ہو گیا، اور یہ بل منظور ہو گیا تو کیا کیا مراد ملیں گی۔ لیکن حقیقت تھوڑی سی کچھ مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف چیئرمین سینٹ کی مراد کا بل نہیں ہے، یہ ڈپٹی چیئرمین اور تمام سینیٹر صاحبان کی مراد کا بل بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ مراد جو ہیں بل کی منظوری سے پہلے ہی انجوائے کی جا رہی ہیں، مراد مل چکی ہیں، بل میں صرف ان کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ یہ مجھے ایسے پتا چلا کہ چیئرمین سینٹ جناب صادق سجرانی صاحب نے سینٹ کے فلور پہ خود یہ بات کی ہے، آپ ان کی زبانی سن لیں۔ ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ہم نے جمعے کو بل پاس کیے تھے سینٹ کے ممبران، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے، اس پہ بیسک ہمارا مقصد یہ تھا کہ سینٹ کے جو ممبران کا اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا بل ہے اس کو نیشنل اسمبلی کا یہ ایک ایکٹ تھا، اس کو الگ کر دیا جائے۔ اب اس میں کچھ ہمارے دوستوں نے جو میڈیا کے ساتھی ہیں انہوں نے بڑا چڑھا کے اس طرح پیش کر دیا ہے جیسے کہ اربوں روپے کا اس پہ سینٹ آف پاکستان پہ یا گورنمنٹ آف پاکستان پہ یا اس غریب ملک پہ بوجھ پڑ گیا ہے۔ میں یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ سینٹ آف پاکستان نے 1 روپے کا بھی انکریز نہ بجٹ میں کیا ہے، اور نہ اس کے بل کی الگ ہونے سے کسی بھی قسم کا سینٹ آف پاکستان یا بجٹ پہ کوئی بھی فرق پڑے گا، یا ایکسٹرا ایک آنے کا بھی ایکسٹرا بجٹ کا فرق نہیں پڑے گا۔ جو بجٹ پہلے تھا وہی ہیں، جو الاؤنسز مل رہے تھے سینٹ کے ممبران کو وہ آلریڈی مل رہے تھے، اس کو میں نے صرف ایکٹ میں ریکٹیفائی کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سب کچھ پہلے سے مل رہا تھا، صرف چیئرمین سینٹ کو نہیں، صرف ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو نہیں، تمام سینیٹرز کو، اور اب ایک بل کے ذریعے اس کو ایک قانونی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے چیئرمین سینٹ صاحب نے کچھ مزید تفصیلات بھی بتائی ہیں، جسٹیفائی کیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ پہلے لکھا تھا جی کہ جو چیئرمین آفس ہے اس کا منتلی 6,000 روپے ہوگا، چائے کا یا مہمان آئیں گے ان کا خرچہ اس کے آفس کا۔ میں نے اس کو 75 میں اگر 6,000 روپے تھا مہینے کا، آج کے حساب سے اس کو ٹھیک کرنے کی، کل کو کوئی چیئرمین آتا ہے، مہمان آتے ہیں، ضرورت پڑ سکتا ہے، اس کو ہم نے 50,000 روپے کر لیا تھا۔ جناب لکھا تھا کہ جی چیئرمین سینٹ اگر اپنے گھر میں رہے گا، ذاتی گھر میں، اس کو 1 لاکھ روپے کرایہ ملے گا۔
کل کو اگر کوئی چیئرمین سینٹ ہے وہ اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا کرایہ ہم نے 2.5 لاکھ روپے کیا. اب آپ بتائیں اسلام آباد میں 2.5 لاکھ روپے میں آج کل کوئی رہ کر تو دکھائے. ہم نے تو اس کو بھی 2.5 لاکھ کر دیا, اس میں بھی کوئی نہیں رہ سکتا. گھر جب چیئرمین سینٹ کا گھر فرنش ہوگا, اگر وہ پرائیویٹ کسی گھر میں رہے گا تو 50,000 روپے میں فرنش کرے گا. اس کو ہم نے انکریز کر کے 2.5 ملین کے, جو ایک بیڈ نہیں ملتا ہے آج تک, ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ رہے ہیں. اب وہ باتیں میں نے ختم کر دی جو ہم ڈر کے چوری چھپ کے وہ نہیں کرتے تھے. میں نے اس میں وہ ساری باتیں ڈالی جو ہم یوز کر رہے ہیں. میں نے آج تک ایک ٹی اے ڈی اے نہیں لیا ہے.